جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا، زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایک چٹان ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا، دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ آپ سڑک پر کروڑ روپے پھینک دیں، کوئی نہیں اٹھاتا، آپ کندھا ماریں تو سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں، کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر آرام کے مشورے دیتا ہے، سگریٹ کی راکھ جھاڑنے کی ڈبیاں جیب میں رکھتے ہیں، صفائی اتنی ہے کہ سڑکوں میں منہ نظر آئے، پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی بند کر دی، اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت کمال، محبت، وفا اتنی کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے اور آپ کو اتنا کھلائے کہ موٹے ہونے کا خوف طاری ہو جائے۔ چاول کی فصل مرغوب غذا، ایک دفعہ قحط پڑا تو 30 سال کا ایسا ذخیرہ کر لیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو گئے، لیکن وہاں سے ختم نہ ہوئے۔ جاپانی جس کے ہو گئے بس پتھر پر لکیر ہے۔ نظام صحت ایسا کہ ٹوائلٹ آپ کے جسم کی پوری ڈیٹیل دے دے، 2 نمبری اور بیمانی کا تصور محال۔ اور اب آتے ہیں کہ جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہوں، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ، عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں، میلاد النبی کے موقع پر ہر شہر میں جلوسوں میں لاکھوں لوگ شامل ہوں، جس ملک میں عید اور جمعے میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں اور درود و سلام کی تعداد اربوں میں ہو، وہ ملک ایمانداری میں دنیا کی 128 نمبر پر ہے، اور کافروں کا جاپان دیانتداری میں نمبر 1 ملک قرار پائے تو سوال تو اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو تو دھوکہ نہیں دے رہے۔ جب ہم یہ ساری باتیں سننے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور خداوند کریم ایسا مہربان ہے کہ ہمیں پھر بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ہم ایسے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں کہ جہاں پر بسم اللہ ڈپارٹمنٹل اسٹور، ماشاءاللہ کریانہ اسٹور، اللہ سبزی والا، ایسے بہت سارے ناموں کو آپ روز بورڈوں پر پڑھتے ہیں، لیکن مجال ایسی ہے کہ نماز کے وقت میں کوئی اپنی دکان کو چھوڑ کر چلا جائے کہ ماشاءاللہ جنرل اسٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے کوئی مسلمان اس کی صفائی نہ کر جائے، کیونکہ بسم اللہ سپر اسٹور والے کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کر اس کے سامان کی صفائی نہ کر جائے۔ ہم پاکستانی قوم صرف نام کے رہ گئے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم جاپان چلے جائیں تو جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں، انہوں نے قرآن میں سے تمام چیزیں لے لی جو ہمارے میراث تھی، اور ہم نے تمام الٹی چیز اٹھا لی جو کسی وقت کافروں کی میراث تھی۔ زندہ درگور آج بھی ہم لڑکیوں کو کر دیتے ہیں۔ آج بھی کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ فکر نہیں کرنی، انشاءاللہ اللہ تمہیں بیٹا بھی عطا کرے گا۔ ارے بیٹے مانگنے والوں، پہلے اپنے لیے ایمان مانگ لو۔ میں آج اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر اپنے رب العزت سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے پاک پروردگار پاکستان کا مستقبل روشن فرما۔ میرے پاک پروردگار ہم تمام انسانوں کے دلوں سے میل کو نکال دے، ہم 2 نمبر بے ایمان لوگوں کے دلوں سے بے ایمانی نکال دے۔ میرے پاک پروردگار ہمیں سکون والی زندگی عطا فرما، پاکستان پر اپنا رحم و کرم فرما، پاکستان کو ایک عادل اور سچا حکمران عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔